الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 269 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 270 اور 271 پڑھیں گے۔ مال کا خرچ کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف ترغیب دلا رہا ہے ان آیات کے اندر۔ آج کی یہ دو آیات بھی اسی ٹاپک سے متعلق ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو خرچے میں سے، وما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو، من نفقۃ نفقہ میں سے، خرچے میں سے، او نظر تم من نظر یا تم کوئی نظر مان لیتے ہو کسی بھی نظر میں سے، فإن اللہ یعلم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں پہ نفقہ کا لفظ آیا ہے، جو بھی تم نفقے میں سے خرچ کرو۔ نفقہ کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نان نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں، خرچہ یعنی کہ جس کا روزمرہ کا خرچہ ہم جس کو کہہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو روزمرہ بھی تم خرچ کرتے رہتے ہو، جو بھی اپنے روزانہ کے خرچے میں تم نے کچھ خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، کوئی بھی یعنی کہ بغیر دانستہ طور پہ بھی اچانک سے چلتے پھرتے خرچ کر دیا، کوئی بھی عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی حقدار نظر آ گیا، یا کوئی چلتے پھرتے کوئی راہگیر میں سے کوئی بھی محتاج فقیر، کوئی بوڑھا جو بھی معذور حقدار کوئی بھی نظر آ گیا، تم نے اس کو خرچ کر دیا بغیر ارادے کے، وہ اچانک موقع ملا خرچ کر دیا۔ اس قسم کا کوئی خرچ ہو، او نظر تم من نظر، یا تم نے کوئی جسے نظر کہتے ہیں منت مان لینے کو، یا ارادتاً کوئی چیز خرچ کرنا، کسی سے کوئی موقع ملا کہ انسان کہتا ہے کہ یار کوئی کام میرا بڑا پھنسا ہوا ہے، جب بھی یہ کام ہو گیا، ایک رقم کہیں سے پھنسی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کب ملنی کب نہیں ملنی، ایک نظر مان ایک دن میں ارادہ کر لیا، ایک کمٹمنٹ کر لیا کہ جب بھی یہ ملی میں اس رقم کو تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، یا اس سے میں کوئی عمرہ کر لوں گا، حج کر لوں گا، یا کسی کو اقدار کی مدد کر دوں گا، کوئی بھی ایسے کمٹمنٹ کر لی۔ یعنی کہ پہلے وہ بتایا کہ بغیر کمٹمنٹ کے آپ خرچ کر دے، کوئی بھی ایک وہ کمٹمنٹ کے ساتھ خرچ کیا آپ نے، کوئی بھی ارادہ کر لیا پہلے سے، کوئی بھی نظر مان لیا فلاں میرا موقع ملا تو اس موقع پر میں یہ کام کر دوں گا۔ خرچ کرنے کے کوئی بھی انداز ہو، اس طریقے کا انداز ہو یا اس طریقے کا انداز ہو، فإن اللہ یعلمہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ جو بھی آپ خرچ کر رہے ہو کوئی کہ وہ کہیں ضائع نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نوٹ ہوتا چلا جائے۔ جو بھی آپ خرچ کر رہے ہو، چاہے دانستہ طور پہ خرچ کر رہے ہو، چاہے غیر دانستہ طور پہ خرچ کر رہے ہو، تو جو بھی آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، بات اصل میں مین چیز ہے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، کوئی لالچ مقصود نہ ہو، کوئی اس سے اپنا کوئی دنیاوی منفعت اس سے مقصود نہ ہو۔ تو جو بھی جس انداز میں بھی اللہ کے راہ میں جو خرچ ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی کہیں ضائع نہیں ہونے لگا۔ اور میں کہ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا کیوں تذکرہ کیا؟ آپ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کون لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے، جسے ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ جن کو موقع مل رہا ہے خرچ کرنے کے لیے وہ خرچ کر نہیں رہے، یعنی کہ روزمرہ کے مواقع ان کو مل رہے ہیں، محتاج بھی نظر آ رہے ہیں، تو دیکھو معذور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، ضرورت مند بھی نظر آ رہے ہیں، حقدار بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن خرچ کر ہی نہیں رہے، بس اپنے مال سے ان کو محبت ہے، جوڑ جوڑ کر رکھی جائیں، خرچ نہیں کر رہے، یا یعنی کہ دانستہ بھی نہیں خرچ کر رہے، غیر دانستہ بھی نہیں خرچ کر رہے، تو موقع بھی مل رہے ہیں اس طریقے کے، اور کمٹمنٹ بھی اگر کر رہے ہیں، کمٹمنٹ بھی توڑ ڈال رہے ہیں کہ ارادہ کیا ٹھیک ہے فلاں موقع کا ایسا کام ہو تو میں اس کو کر دوں گا، کہ جو کام ہو گیا اس کو بھول بھلیا کر دیا، ٹھیک ہے میں نے کون سا کسی سے وعدہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں، بس موقع ہو بھی گیا وہ، کہ اس کے باوجود کو اگنور کر کے نہیں خرچ کیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں ان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے کسی صورت بھی، جن کے لیے مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ وہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، کھال اترتی اتر جائے پیسہ نہ ہاتھ سے جائے، یہ ان کا حال ہوتا ہے کئی لوگوں کا۔ تو یہ ایسے لوگ ظالموں میں شمار ہوتے ہیں کہ ان کو موقع مل رہا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کر رہے، اگر ایسا موقع مل گیا خرچ کرنا چاہیے، وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے لیکن نہیں خرچ کر رہے، تو ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مال جو جوڑ جوڑ کر رکھا ہوا ہے ان کو کوئی مدد نہیں کر پائے گا، ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں ہوگی، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا۔ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وما للظالمین من انصار، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرو، اعلان کر کے بھی ان کے واضح طور پہ ظاہری طور پہ بھی خرچ کرو، فنعما ہی، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر کہ تم اعلانیہ بھی خرچ کر رہے ہو، مطلب کہ یہ
سمجھنے لائق بات ہے۔ اعلانیہ سے مراد یہ نہیں کہ دکھاوا کرنا مقصود ہو، بڑے بڑا چڑھا کر نہیں۔ جس طریقے سے نماز انسان پڑھ رہا ہے، جا کے مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اب ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھنے چل جا رہا ہے، تو اب ایک اعلانیہ چیز یہ ہے، مسجد سے جانے والا چھپ کر انسان گھر میں بھی پڑھ لے، لیکن جو کام اعلانیہ خاص طور پہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے، علماء اس چیز کو بتاتے ہیں کہ جو فرائض جو ہیں نا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم چیزیں ہیں، ان کو اعلانیہ کرنا بہتر ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو کی طرف ترغیب ہو، ان کو چھپا کے نہیں کیا جاتا۔ اس طرح نماز ہے، وہ فرض ہے، اس کو ہم نے اعلانیہ ہی پڑھنی ہے، اس کو باہر جا کے مسجد میں ہی پڑھنے کو دیکھ رہا ہے تو دیکھے، ہمارا مقصد دکھانا نہ ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہ ہم چھپ کے گھر میں پڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ایسے یعنی کہ بھی قسم کا شیطان کا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ انسان کہتے ہوئے یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے، تم گھر میں چھپ چھپ کے پڑھ لو۔ نہیں، جو فرائض ہیں ان کو اعلانیہ طور پہ ہی کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی وہ دکھاوے والی بات، ہماری نیت دکھاوے کی نہ ہو، آٹومیٹکلی وہ دکھاوا ہو رہا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جا رہا ہے پڑھنے تو ٹھیک ہے، وہ دیکھتے رہیں، اس کو چھپا کے نہیں کیا جائے گا، اس کو اعلانیہ ہی کی جائے گا۔ یہ یعنی کہ ایک تھوڑا سا باریک سا پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہاں انسان بعض بار ڈگمگا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف کی یہاں نے بات کی کہ تو صدقہ تم خیرات جو بھی ہے اس کو تم اعلانیہ بھی کر رہے تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، جبکہ ہماری نیت صاف ہو، یہ شرط لازمی ہے۔ تو میں کہا ان تخفوا، اگر تم چھپا کے کرو، وتؤتوا الفقراء، اور تم فقراء کو محتاجوں تک اس کو پہنچا دو، فهو خیر لکم، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ چیز ہے کہ دکھاوا کم سے کم ہو، جب مال کا خرچ کیا جائے اس میں، یعنی کہ زکوٰۃ بھی اس کے اندر آتی ہے کسی حد تک، کہ زکوٰۃ اگر آپ اعلان کر کر کے دے رہے ہو کہ یہ دیکھو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں فلان کر، حالانکہ زکوٰۃ فرض چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ احتیاط کا پہلو بتایا کہ اصل چیز ہے مال کو اس کے حقدار تک پہنچا دینا۔ تو اگر اعلانیہ بھی کیجیے کہ اسے پتہ لگے جی ہاں جی میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو، تب بھی وہ ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ نکلے گی، کم از کم لوگوں کو حقدار تو اس کا حق پہنچ جائے گا، یہ کام اچھا ہو جائے گا اس کے اندر۔ اور آپ کو دکھاوے کی نیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کہ فرض ہے، اگر فرض آپ نے ادا کر دیا تو اس میں تھوڑا سا اعلان ہو بھی گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ شرط ذہن میں رہے کہ ریاکاری جو وہ اپنی جگہ قائم، اگر ریاکاری ہو گئی ہر چیز کو برباد کر دے گی، مقصد آپ کا ریاکاری نہ ہو، مقصد دکھاوا نہ ہو۔ لیکن اگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ زیادہ ترجیح دے رہا ہے کہ اگر تم اس کو چھپا کے کرو، کیونکہ اس کی اور بھی کئی جگہ سے اس کی وہ ملتی ہیں مثالیں کہ ایک ہاتھ نے خرچ کیا دوسرا ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اتنی خفیہ طریقے سے خرچ کیا، خاص طور پر مال کا خرچ جو ہے یہ خفیہ ہو جائے تو زیادہ چیز بہتر چیز ہے کہ تم نے پہنچا دیا حقدار کو، اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ مجھے کوئی صدقہ دے کے چلا گیا، مجھے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی زکوٰۃ دے کے چلا گیا، کیسے چلا گیا، یعنی کہ اس انداز سے پہنچا دو کہ محسوس نہ ہو کہ آپ پیچھے بیک فٹ پہ رہو، آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے۔ تو یہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا کہ تخفوا، اگر تم چھپاؤ، فتؤتوا الفقراء، فقراء تک اس کو پہنچا دو، فهو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر چیز ہے کہ تم زیادہ اس کا اعلان مت کرو کہ اس کے اندر جو ریاکاری کا عنصر ہے وہ بالکل شامل نہ ہو سکے۔ اور میں کہ اس کا نتیجہ بھی کیا اللہ نے بتایا، وہ کفر عنکم من سیئاتکم، تمہاری برائیاں جو ہیں وہ اس سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں گی، یعنی کہ جب انسان اس روش پہ آئے گا تو اس کے جو برائیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ مٹانا شروع کر دے گا آہستہ آہستہ، انسان یعنی کہ پیوریفائی ہوتا چلا جائے گا، صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا، اس کی برائیاں اس سے مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ جب اس قسم کے اعمال انسان کرنا شروع کر دے گا، نیکیاں کر رہا ہے اور خفیہ طور پہ کرے، کسی کو اعلان بھی نہیں کیا، کوئی اس کے اندر ریاکاری نہیں کی، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، اور اعلانیہ بھی جہاں موقع مل رہا ہے کر رہا ہے، تو چار لوگ کھڑے ہیں ان کے سامنے، کو مانگنے والا آیا دے دیا، چار لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ اس نے دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اعلانیہ بھی ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، خفیہ طور پہ بھی کری چلے جا رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ جان رہا ہے، اس کا خدا جان رہا ہے، بس یہ رویہ جو ہے یہ انسان کو مزید اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کی برائیوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور میں کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو بھی کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ سے خوب خبردار ہے، جو بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو، اب چاہے تم دکھاوے کے لیے کرو پھر بھی اللہ کو خبر ہے، اور بغیر دکھاوے کے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو بھی اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جس نیت سے تم کرو گے، جس انداز سے کرو گے، اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ اس کا ملے گا، اور بدلہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اچھائی اچھے طریقے سے کریں گے دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹائے گا، تمہارے لیے مشکلات کو آسان کرتا چلا جائے گا، آنے والے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، یہ دنیا میں اس کا جو ہے بینیفٹ حاصل ہوں گے، آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنے طریقے سے اللہ دے گا، اس کا تم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے الٹ بھی اگر ہم دکھاوے کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، تو دنیا میں بھی اس کا وبال ہمیں پڑے گا، پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں، انسان کے خبر میں نہیں ہوئی ہوتی، انسان بیٹھا رہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کہاں سے مصیبت آ گئی، وہ پتہ نہیں اسی طرح آ جاتی ہے کہ انسان کے اپنے اعمال اس طرح کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کا بدلہ ہو کے ریٹرن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے وہ تو پھر ہوگی جو اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں ہوگی، کہ تم نے اللہ کی بات کو مانا نہیں، تو اس کی سزا جو ہے وہ پھر آخرت میں ہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، مال کا خرچ جو ہے یہ جوڑ کے رکھنا، اللہ تعالیٰ اس عادت کو ہمیں مٹائے، اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جہاں ہمیں موقع ملے اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں، جتنا ہم خرچ کریں گے اتنا ریٹرن ہم اللہ کی طرف سے زیادہ ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ہمارے خرچ کرنے سے ہمارا مال گھٹے گا نہیں، اگر ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، فضول خرچی کریں گے وہ گھٹے گا، لیکن جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اور اللہ کے کہے ہوئے مطابق خرچ کریں گے اس سے ہمارا مال بالکل نہیں گھٹے گا، یہ ہمارا یقین
یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔